بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ساجد جتوئی کی طرف سے آئیڈیل پاکستان میں خوش آمدید۔ دوستو، ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں۔ اعجاز شاہ جو کہ چیف سیکیورٹی آفیسر ہے، اس کے فون سے 5500 طالبات کے نازیبا ویڈیوز اور تصاویر برآمد ہوئی ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ریپسٹ ہے اعجاز شاہ، جس نے 5500 لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا ہے اس بندے نے۔ اچھا، یہ تو 5500 ویڈیوز اور تصاویر اس کے پاس ابھی موجود ہیں اس ایک فون میں۔ ظاہر ہے اس نے فون بھی چینج کیا ہوگا سال 2 سال پہلے۔ اس سے پہلے اس کے پاس کتنی ویڈیوز تھیں، کتنی تصاویر تھی، اس سے پہلے اس نے کتنے گلشن اجاڑے ہوں گے، اس نے کتنی بیٹیوں کی عزتیں، بہنوں کی عزتیں اس بندے نے لوٹی ہوں گی۔ اور یہ جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ اکیلا یہ کام نہیں کر رہا، اس کا ایک گروہ ہے، اس کا ایک گروپ ہے، اور یہ آگے مختلف لوگوں کو، اپنے دوستوں کو یا اعلیٰ افسران کو، اعلیٰ عہدیداروں کو، یہ ان کو بھی سپلائی کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک سپلائر قسم کا بندہ ہے۔ یہ بچیوں کو پہلے ان کو تعلیم کے نام پر، پیپرز کے نام پہ، ریزلٹس کے نام پہ پہلے ان کو بلیک میل کرتا ہے۔ بلیک میل کرنے کے بعد جب ان کو اپنی بات پہ آمادہ کر لیتا ہے تو یہ ان کی ویڈیوز اور ان کی تصاویر بنا کے پھر ان کو یہ آگے ریفر کرتا ہے۔ پھر ظاہر ہے یہ لوگوں سے پیسے بھی لیتا ہوگا، ان سے دیگر مفادات بھی لیتا ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ شخص بائی نیچر جو ہے نا، یہ ایک دلال قسم کا بندہ ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کبھی انارکلی میں دلال جو ہے نا وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے تھے یا گلیوں میں بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ کسٹمرز کو پکڑ کے لے کے جاتے تھے اور وہ اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ بیسیکلی یہ بھی اسی نیچر کا بندہ ہے، اسی نیچر کا بندہ ہے، یا شاید اسی کسی قبیلے سے یا اسی خاندان سے یا اسی گھرانے سے یا اسی گلی سے اس کا کوئی تعلق ہوگا، جس کو یہ ماڈرن طریقے سے دور جدید کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق یہ اپنے دھندے کو، یہ اپنے اس پرانے کاروبار کو آگے فروغ دے رہے ہیں۔ تو آپ دنیا کی ایک لسٹ سرچ کریں ریپسٹ کی، تو آپ کو سب سے بدترین اور سب سے بڑا ریپسٹ یہ انسان ملے گا۔ آئین پاکستان میں جو ریپسٹ کی سزا ہے، جو زانی کی سزا ہے، جو زنا بالجبر کرتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، اور کم سے کم جو اس کی سزا ہے وہ عمر قید ہے۔ اور پچھلے دور حکومت لیکن عمران خان جب وزیر اعظم تھے، اس وقت ایک قانون لایا جا رہا تھا کہ زنا بالجبر کے جو مجرمان ہیں، جو ریپسٹ ہیں، ان کو سرعام پھانسی دینی چاہیے۔ پھر اس بات کو، سرعام پھانسی والی بات کو ریورٹ کر کے پھر آ گیا کہ ان کو نامرد کر دینا چاہیے ان لوگوں کو۔ لیکن اس سزا پر کچھ ایک مفتی ماجد صاحب تھے، انہوں نے اعتراض کیا، پھر سینیٹر مشتاق احمد صاحب تھے، انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ اس طرح کی سزا جو ہے نا وہ غیر شرعی ہے۔ لیکن انہوں نے پھر اس بات پہ فوکس نہیں کیا کہ ان کو پھانسی دینی چاہیے یا سخت سے سخت اور کوئی سزا تجویز کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس حوالے سے ان کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، کوئی بھی بات ان کے سامنے نہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ ایسی بات کی بھی ہو لیکن اس کو قانون کا حصہ نہ بنایا گیا ہو، لیکن ان کا جو اعتراض ہے وہ سامنے ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ ان کو نامرد نہیں بنانا چاہیے۔ تو جب آئین پاکستان میں ان کی جو سزا ہے وہ یہ ہے زنا بالجبر، جو شخص کسی ایک بچی کے ساتھ یا ایک بچے کے ساتھ زبردستی زنا کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے۔ تو جس شخص نے 5500 طالبات
کی عزتوں کے ساتھ کھیلا ہے، 5500 خاندان تباہ کیے ہیں، 5500 مائیں، ہمارے مستقبل کی قوموں کی جو مائیں ہیں ان کی اس نے گودیں اجاڑی ہیں، ان کا اس نے مستقبل تباہ کیا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو جس بندے نے تباہ کیا ہے، جس شخص نے اپنے گروہ کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے نیٹ ورک کو مضبوط اور منظم کرنے کے لیے اس نے اس طرح کا ایک گھٹیا جال بچھایا ہے اور اس طرح کی اس نے یہ جو حرکات ہیں وہ کی ہیں، تو وہ شخص تو واقعی سرعام پھانسی کا مستحق ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق تو ایسے شخص کے لیے کوئی بل لانا چاہیے کہ اس کو فوری طور پہ، اس کا ٹرائل بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو فوری طور پہ اس کے خلاف جو شواہد آئے ہیں ان شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فوراً چوک پر لٹکا دینا چاہیے اور اس کو فوراً پھانسی دے دینی چاہیے۔ اور جو لوگ اس شخص کے گروہ میں، اس کے گروپ میں جو لوگ شامل ہیں اور جو لوگ جنہوں نے اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، یا ان بچیوں کے ساتھ جنہوں نے مطلب جس کو اس نے ریفر کیا اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ زیادتی کی، ان کو بھی پھانسی ملنی چاہیے۔ اب چونکہ بات کھل گئی ہے، اب تو جو راز تھا وہ کھل گیا ہے۔ اب اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہر لڑکی کے کردار پر ایک سوالیہ نشان لا کے ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے باپوں، ان کے بھائیوں جو شادی شدہ ہیں، ان کے شوہروں، ان کو بھی اس پہ غم و غصہ ہوگا، وہ بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، وہ بھی اپنے طریقے سے اس سے نمٹنے کے لیے وہ بھی اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی حل سوچ رہے ہوں گے۔ لیکن وہ ایک الگ بات ہے جو قانون کی بات ہو رہی ہے۔ قانون میں ایسے بدترین شخص کو، ایسے گھٹیا اور ذلیل انسان کو، ایسے کمینے اور بد کردار انسان کو چوک میں الٹا لٹکا دینا چاہیے، اس کو فوراً سرعام پھانسی دے دینی چاہیے، اس سے کم اس کی کوئی بھی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ میں بھی اس میں بات ہونی چاہیے، سینٹ میں بھی اس میں بات ہونی چاہیے، بلکہ میں اسپیکر صاحب کو بھی ایک خط لکھوں گا اور چیئرمین سینٹ صاحب کو بھی ایک خط لکھوں گا اس حوالے سے کہ اس طرح کے جو مجرمان ہیں ان کی سزائیں سخت سے سخت ہونی چاہیے۔ لیکن اس بندے کی جس نے 5500 طالبات کی عزتوں کے ساتھ کھیلا ہے، اس شخص کو تو ہر صورت اس کے لیے خصوصی طور پہ ایک بل لانا چاہیے کہ اس بندے کو تو فوری طور پر پھانسی دے دینی چاہیے، فوری طور پر۔ اس کا تو کوئی ٹرائل بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو کسی قانونی طور پہ کسی قسم کی اس کو رعایت بھی نہیں دینی چاہیے۔ یہ بدترین شخص جب یہ اگر اس کو کسی قسم کی رعایت دے دی گئی تو یہ آنے والی نسلوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، آنے والی قوم کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ان معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، جن کے باپوں نے، جن کی ماؤں نے اپنے زیور بیچ کر، اپنی قیمتی اثاثے بیچ کر ان بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کیا ہے، اور وہ بچیاں جن کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی لیکن وہ گھر والوں سے منت و زاری کے بعد ان سے پرمیشن لے کے وہ یونیورسٹیوں اور کالجز میں آئی ہیں، اور آگے ان کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا ہے، وہ بیچاریاں اب کس حال میں ہوں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں کسی کو انہوں نے اغوا کر لیا، اس کے ساتھ زیادتی کر لی، یہ تو وہ جرم ہے جس میں ان کی نفسیات کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ پہلے ان کو پتہ نہیں کتنی حد تک ان کو ٹارچر کیا گیا ہوگا، کتنا عرصہ ان کے ذہنوں کے ساتھ، ان کی سوچ کے ساتھ کھیلا گیا ہوگا، ان کو پریشان کیا گیا ہوگا، ان کو مجبور کیا گیا ہوگا، تب جا کے اس بات پہ جا کے انہوں نے آمادہ کیا ہوگا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ انہوں نے بلایا ہوگا اور آگے جو ہے نا وہ ان کو وہ چیز مل گئی ہوگی۔ ظاہر ہے اس پہ انہوں نے 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے ان کو جو ہراساں کیا ہوگا، جو ان کو انہوں نے تکلیفیں دی ہوگی، جو ان کو انہوں نے اذیتیں دی ہوگی، ان کا اگر آپ موازنہ کریں تو یہ شخص کسی بھی صورت بچنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کو تو ہر صورت سزائے موت دینی چاہیے، اس سے کم اس کو کسی بھی قسم کی کوئی سزا نہیں دینی چاہیے۔ میری اعلیٰ عدلیہ سے بھی یہی گزارش ہے، میری
متعلقہ اداروں سے بھی یہی گزارش ہے، میری تفتیشی افسران سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس شخص کو کسی بھی قسم کی اگر آپ لوگوں نے رعایت کی تو آپ آنے والی نسلوں کا نقصان کریں گے، آپ آنے والی نسلوں کے مجرم قرار دیے جائیں گے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ امید ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، قانون بنانے والے ادارے، ہمارے پارلیمنٹ، ہمارے سینٹ اس پر خصوصی توجہ دیں گے اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب اس معاملے پر آز خود نوٹس لیں گے اور اس کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ وسلام۔